اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار نیتوں پر ہے. تو جس نے اچھا کام کیا اس کی نیت اللہ جانتا ہے. لیکن اگر ایک بار معلوم پڑا کہ ہم نے یہ کیا تھا، سامنے اس نے غلط فائدہ اٹھایا، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یلدغ المومن فی جہر واحد مرتین. مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک بل میں ایک بار ڈسے گئے نا، دوسری بار سیم بل میں مومن نہیں ڈسا جائے گا. تو ایک بار کیا ہوئی تو لرن فرام دا مسٹیک وہ کریں گے ہم لوگ کہ نیکسٹ ٹائم یہ خیال رکھیں گے. لیکن وہ ٹائم کا جو گیا وہ اللہ انٹینشن جانتا ہے، اللہ کے پاس تو جمع ہو گیا. ہاں اس کے بہت سارے دلائل ہیں. اس کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے صدقہ دیا، اور کما قال بالمفہوم بتا رہا ہوں کہ تو ایک امیر شخص کو دے دیا. ایک امیر شخص تھا، اس نے لے لیا. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص نے سوچا، اس کو وہ امپروو ہوا. اللہ عالم یہ اس کما قال کی حدیث میں نے سنی ہے، ابھی اس کی اوتھینٹسٹی میں نے ویریفائی نہیں کی ہے، باقی جو میں کہہ رہا ہوں ویریفائڈ ہے. فدر ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما فتح العبد باب مسألة الا فتح اللہ له باب فقر. جب بھی بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھول دیتا ہے. ہمارے یہاں کنٹری میں جو پروفیشنل بیگرز، رانگ لوگ جو مانگتے ہیں، جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے لیکن مانگتے ہیں، اب جو لوگ مانگنے کا دروازہ ڈیزرونگ نہیں ہونے کے باوجود کھولتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ غریبی کے دروازے کو کھولتا ہے. کیونکہ انسان کو جو بننا ہے اللہ اس کو وہ بنا دیتا ہے. تمہیں غریب بننے کا بہت شوق ہے نا، لوگ بنو غریب. ہاں تو جو لوگ غریب نہیں ہیں لیکن پھر بھی غریب بننے کا شو آف کرتے ہیں اور غریب بننے کی چیز کر کے وہ لیتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے بنو غریب. تو جو انسان چاہے گا اللہ اس کو ویسا بنائے گا. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر جو پاورٹی ہے نا، اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ اس کی مینٹل پاورٹی ہے. یہ مینٹل پاورٹی کی وجہ سے اس کی فزیکل پاورٹی ہے. تو فزیکل پاورٹی کو سالو کرنے کے لیے مینٹل پاورٹی کو بھی دور کرنا پڑے گا، جو ذہنی غریبی ہے. اور وہ کیسے دور ہوگی؟ وہ دور کرنے والی فورس ہم لوگ اور آپ میں نہیں ہے کچھ بھی، وہ اسلام ہے. وہ فورس جو ایک انسان کو کہ وہ مینٹل غریبی کو دور کرے. تو جیسے آپ نے یہ حدیث سے سمجھے نا، پوائنٹ کیا ہے کہ جس کو جو غریب نہیں ہے پھر بھی وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کے لیے غریبی کے دروازے کو کھولے گا. آج ہماری کنٹری میں کتنے لوگوں کے لیے غریبی کا دروازہ اس لیے کھلا ہوا ہے کیونکہ ان کو غریب بننے کا شوق ہے. ہم لوگ اگر ان کی مینٹل غریبی کو دور کریں گے، ان کی فزیکل غریبی تھوڑے ٹائم میں خود سے دور ہو جائے گی. اینی وے یہ کچھ بات تھی ریلیٹڈ. جی انٹرسٹ کا پیسہ کیا ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں؟ بردرز ریممبر، یاد رکھیے رابن ہوڈ کی کہانی ہم نے سنی ہے نا، کہ امیر کے پاس سے لوٹ کر کے غریب کو دیتا تھا. اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے. حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے، صرف پاک قبول کرتا ہے. مطلب اللہ کے پاس قبول کیا ہوتا ہے؟ اونلی پیور قبول ہوتا ہے. تو جو پیور ہے نا وہ پاک کمائی، تو پاک کمائی کو اللہ قبول کرتا ہے، گندی غلط چیز نہیں قبول کرتا ہے. اور سود جو ہے نا ایک حرام چیز ہے، سود حرام ہے. لیکن میں آنسر پہ آ رہا ہوں، میں دوسرا پرسپیکٹو دے رہا ہوں. آج کتنے سارے ٹرسٹ کو میں نے ایسے دیکھا جو پیسے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں سے جو انٹرسٹ آتا ہے اس سے چیریٹی کرتے رہتے ہیں. لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک کے سوا نہیں قبول کرتا. اچھا انٹرسٹ ایک اتنا سیریس سن ہے، اتنا سیریس، اور اس بارے میں انشاءاللہ جبیل کے دعوت سینٹر میں ٹاک دینے والا ہوں آن بزنس ٹرانزیکشنز ان اسلام. اس میں انٹرسٹ کی برائی کی حدیثیں آنے والی. ایک شارٹ حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الربا ثلاثۃ و سبعون بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 ڈورز ہیں. ایسرها سب سے کم لیول ایسا ہے، مثل ان ينكح الرجل امه، جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. واہ اکبر، یہ سب سے لیسٹ لیول آف ربا ہے. تو ربا تو ایک بہت سیریس سن ہے. لیکن اگر مان لیجیے کسی کی مجبوری ہے، اسلامک بینک ہے ہی نہیں کوئی جگہ پر، اور اس نے انٹرسٹ بیس بینک میں رکھ دیا، حالانکہ اگر اوائڈ کر سکتا تو بیسٹ تھا، لیکن اگر نہیں تھا اس کے پاس کوئی راستہ. اب جیسے انڈیا میں پوزیشن کئی جگہوں پر ہے، یہی پوزیشن ہے کہ انٹرسٹ بیس بینکس ہے، اسلامک بینکس اویلیبل نہیں ہے. اب کسی نے رکھا اور انٹرسٹ آ گیا تو وہ انٹرسٹ وہ کھا نہیں سکتا، کیونکہ کھانے والا تو بہت سیریس گناہ ہے. تو وہ نکالے گا، وہ نکال کر کے اس کو دے دے. اور دینے میں بھی کس کو دیں گے؟ علماء کہتے ہیں نارمل غریب کو نہیں دینا. یہ نارمل غریب مسلم کو نہیں، مدطر یعنی جو بالکل مجبور غریب، جس کو جیسے ڈیتھ اور لائف کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ جیسے مرتے ہوئے آدمی کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، تو اس کو سود کا پیسہ ایسے کو دیں گے، بالکل نارمل غریب کو نہیں. یا تو کوئی نان مسلم غریب ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں، یا کوئی ایسی چیز جس میں کوئی ایک غریب کے پاس نہیں جا رہا ہے، جنرلی کئی غریبوں میں ڈیوائڈ ہو جائے، کسی ایک کا نہ رہے، اس کو بھی پرمٹ کیا ہے کچھ علماء نے. فرسٹ ٹو تو کنفرم پرمیٹڈ ہے، تھرڈ کے بارے میں اختلاف ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سود کی رقم
آئے یہ ہمارا چوائس نہیں. ہمارا چوائس یہ ہے کہ ہم اسلامک بینکس میں رکھ کر سود آئے ہی نہیں, سود آنا ہی نہیں چاہیے, لیکن آ گیا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملنے والا, کیونکہ اللہ کیا قبول کرتا ہے؟ صرف وہی قبول کرتا ہے جو پیور, یعنی حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ صرف پیور قبول کرتا ہے. ٹوائلٹ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں. ہاں لوگ بولتے ہیں ٹوائلٹ بنانے میں یوز کر سکتے ہیں. یہ تھرڈ کیٹیگری جو میں نے بتایا, غریبوں کا کوئی جنرل ٹوائلٹ ہے, ایسا نہیں ہمارا ٹوائلٹ یا کوئی ٹوائلٹ, تو غریبوں کا کوئی جنرل ٹوائلٹ ہے تو یہ اس کے لیے یوز کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں. اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن ایک وہ ہے کہ کسی ایک کی جیب میں نہیں جا رہا ہے, وہ جنرل جا رہا ہے, تو اس کے تحت کچھ علماء نے الاؤ کی ہے اکثر. جی جی سوری. We know that an organization, it is not on Tawheed. جی They are mostly indulging in shirk and bid'ah. But some of their deeds are very good, like, you know, taking care of the orphans and helping the poor and everything. Can we give money to them or be part of that organization? Both. جی اگر مان لیجئے کہ کوئی آرگنائزیشن ہے جو اچھے کام کرتی ہے, غریبوں کا خیال رکھتی ہے, آرفنس کی مدد کرتی ہے, لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتی ہے, بدعہ بھی کرتی ہے, اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے. ہاں وی ہوپ کہ ان کو وہ صحیح راستے پہ آئیں, جو صحیح چیز جانیں, صحیح چیز پہ پہنچے, اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا. کبھی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہم میں سے کتنے سارے ہیں جن کو نہیں معلوم تھا, کسی نے بتایا تو معلوم پڑا. آج نالج نہیں ہے, یہی مین پرابلم ہے. لیکن اب کوشچن کیا ہے کہ اب ہم لوگ ایسی آرگنائزیشن کو ہیلپ کر سکتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. اگر ہمیں خود معلوم ہے تو پھر قرآن میں رول یہ ہے, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 2, اللہ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کوپریشن کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور نافرمانی کے کام میں کوپریشن مت کرو. تو یہاں ایسا ہو جائے گا کہ اگر ان کو ہیلپ کیا جا رہا ہے, تو جیسے ہم لوگوں نے بات کیا کہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 کیا تھا کہ دنیا کا ویلفیئر کے ساتھ آخرت کے ویلفیئر کا بھی کرو. یہاں پہ دنیا کا ویلفیئر, آخرت کا شرک, آخرت کی بربادی, یہ پیکیج ہے. اگر وہ پیکیج میں ہم کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم بھی پارٹنر بن جائیں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 85, جو کوئی اچھے کام میں سفارش کرتا ہے اس میں پارٹنر بن جاتا ہے, جو کوئی گناہ غلط کام میں سفارش کرتا ہے اس میں پارٹنر بن جاتا ہے. تو وہ شرک کا کام بھی ہو رہا ہے نا, تو خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شرک میں ہم لوگ پارٹنر بن گئے تو کتنا بڑا بوجھ آ جائے گا. اسی وجہ سے یہ رول کے تحت ایک شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے بات کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہیے علم سے, ان اے بیوٹیفل وے, حکمت سے, اچھی نصیحت سے, اور کرنا چاہیے. اور کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے, یہی پرابلم ہوتا ہے. وہ ان کو معلوم پڑے گا, ہو سکتا ہے وہ پیکیج آف اچھا دنیا کا بھی ویلفیئر اور آخرت کا ویلفیئر دینے لگیں گے انشاءاللہ. وہ آخرت کا رانگ کنسیپٹ چینج کر کے ویلفیئر کنسیپٹ دینے لگیں گے انشاءاللہ. اچھی امید کرنا چاہیے. لیکن جس کو معلوم ہے وہ بھی اگر جا کر بولے ہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ چیز میں, تو یہ تو آدمی غلط کر رہا ہے. جی لائف انشورنس کیا کچھ لوگ بولتے ہیں, کچھ نہیں بولتے, اس کو کلیئر جی شارٹ میں بتاتا ہوں. لائف انشورنس جو ہے نا مائی بردرز ان اسلام, اسلام میں بزنس ٹرانزیکشنز کے 6 بیسک رول ہیں. کوئی ٹرانزیکشن ہو رہا ہے نا, آپ نے بوٹل آف واٹر خریدے بیچے, اس میں رول یہ ہے کہ 6 کنڈیشن پاس ہوگی تو یہ حلال تمہارے پاس آیا, اور پیسے آئے تو حلال پیسے آئے. وہ 6 رولز کیا ہے وہ انشاءاللہ جبیل کے سینٹر میں اگر آپ آئیں تو مل جائے گا. ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. 6 میں سے 5واں رول یہ ہے, کیا بیچتے ہو یا کیا خریدتے ہو کلیئر ہونا چاہیے, مطلب نون ہونا چاہیے, اس میں کوئی انسرٹنٹی نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر یہ باکس ہے نا, اب کوئی کہے یہ باکس میں کچھ تو ہے, کیا ہے اندر, کچھ سیکرٹ چیز ہے, وہ ہم لوگ بیچ رہے ہیں 25 ریال, کیا سیکرٹ ہے, کیا چیز ہے, نون ہونا چاہیے. مطلب رول کیا ہے بزنس کا کہ کیا بیچتے ہو کیا خریدتے ہو وہ کلیئر ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کم سے کم بخاری کی آپ کو 12 حدیثیں ملے گی لائن سے. بخاری کتاب البیوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے ٹرانزیکشنز حرام کیے ایسے جس میں کلیئرٹی نہیں تھی. جیسے مثال دے رہا ہوں, کیوں میں آپ کے آنسر پہ آ رہا ہوں, وہ آنسر وہیں پہ ہے. کئی سارے ٹرانزیکشنز ہیں, مثال اگر ٹائم نہیں ہے ابھی بول دیتا ہوں. جب انشورنس کوئی بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو نہ بیچنے والا یعنی کہ جو انشورنس دے رہا ہے یا نہ خریدنے والا, تو دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونا, لائف کے اندر ڈیتھ ہونے والی نہیں ہونے والی ہے. ہاں ایکسیڈنٹ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے, بیمار پڑنے والے نہیں پڑنے والے, معلوم نہیں ہے. نمبر 1 پڑنے والے ہیں تو کب پڑنے والے بیمار, ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو کب ہونے والا ہے. ایک تو ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم ہے. نمبر 2 ہوگا تو کب ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہے. نمبر 3 ہوگا تو کتنا بیمار پڑے گا آدمی, کتنا ایکسیڈنٹ میں لاس ہوگا. تینوں چیزیں انکلیئر ہیں.
جیسا اگر میں بولوں میری جیب میں کچھ ہے میں بیچ رہا ہوں 25 ریال میں, کیا ہے معلوم ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں اسلام نے ظلم کو روکا ہے اور اسلام نے گیمبلنگ کو روکا ہے. تو یہاں پہ پرابلم کیا ہے انشورنس میں, نمبر 1 یہ تینوں چیزیں انسرٹن ہونے کی وجہ سے یہ چیز غلط ہے. فرسٹ پرابلم. سیکنڈ پرابلم یہ ہے, یہ ایک فارم آف گیمبلنگ ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ وہ جو انشورنس کے پریمیم کو جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ انٹرسٹ بیس سسٹم پہ دیتے ہیں. اکثر جو انڈیا کی بینکس, ایٹ لیسٹ میں بتا سکتا ہوں, انڈیا کے انشورنس جو دینے والے ہیں وہ انٹرسٹ بیس سسٹم میں سرکولیٹ کرتے ہیں. وہ ایک تھرڈ پرابلم ہو جاتا ہے, وہ سسٹم سے کوآپریشن ہے. تو اسی وجہ سے علماء کا فتویٰ ہے کہ انشورنس, سارے فارمز آف انشورنس, چاہے لائف انشورنس ہو, چاہے ایکسیڈنٹ انشورنس ہو, چاہے میڈیکل انشورنس ہو, آل فارمز آف انشورنس حرام ہے. لیکن صحیح سنن ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں ایک بہت پیاری بات دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزیں ہیں اس امت کے لیے معاف ہے. ایک خطا, بائی مسٹیک کچھ ہو گیا, معاف ہے. 1 نسیان, بھول گئے, روزے میں بھول گئے, پانی پی لیے, معاف ہے. وہ مستکرہ علیہ, جو فورس کیا جائے, کسی نے سر پہ گن رکھ دیا, بولو کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, اب بول بھی دیے تو معاف. ہاں, وہ مستکرہ علیہ. تو مان لیجئے گورنمنٹ کی طرف سے اگر کہیں پہ کوئی جگہ پہ کمپلسری ہے تو وہ چیز پہلے سے ہی, اگر فورس ہے تو معاف ہے. لیکن لوگ بولتے ہیں فورس ہے نا تو بس ابھی اس میں پوری طرح سے چلے آؤ, تھوڑا سا فورس ہوتا ہے اتنا وہ کرتے ہیں, تو یہ ایکسکیوز بنائیں گے تو اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. جبیل میں انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد سے بزنس ٹرانزیکشنز ان اسلام کی ٹاپک پر ورکشاپ ہے آن دس فرائیڈے, اور مغرب نماز کے بعد دعویٰ ٹریننگ ورکشاپ ہے جبیل دعویٰ سینٹر میں ہی انشاءاللہ, اور جمعہ خطبہ بھی انشاءاللہ وہیں پہ. جی, چیریٹی, اگر ایک گھر پہ جا کے چیریٹی دینے والے ہیں تو ہم لوگ چیریٹی بھی دے رہے الحمدللہ, تو تب ہم لوگوں کو سرکی حالات میں ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ہم لوگ ان کو دعوت نصیحت کے چیریٹی کے ساتھ, یہ اچھا کام ہے. صحیح. یہ ہم نے تھرڈ پوائنٹ جو لیا تھا نا, اس کے اندر ہے کہ اگر کہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ کوئی ہے جو دنیا میں تکلیف میں ہے اور ساتھ میں شرک بھی ہے, اب کیسے ہو بیسٹ وے میں کرنا ہے, لیکن کرنا ہے, دس ہیز ٹو ہیپن. تو یہ پیکج ہے کہ دنیا کا بھی ویلفیئر اور آخرت کا بھی ویلفیئر انشاءاللہ دونوں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کیسے میں کر سکتا ہوں ان اے بیوٹیفل وے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بکلیٹ دے دی, پڑھے گا وہ. کبھی ایسا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن دے دی. کیا ہوتا ہے نا, کتنے لوگوں کو قرآن سے پڑھ لیں گے نا تو ان کو معلوم پڑ جائے گا سب, تو ان کو اگر ہم قرآن کا ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں دیے, بھئی 8 کا اتنا پیک بن رہا ہے تو اس میں تھوڑا قرآن ٹرانسلیشن بھی ڈال دیے, اچھا ہے الحمدللہ. کیسے ہو سکتا ہے بیوٹیفل وے میں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے الحمدللہ بامبے میں ایک آرگنائزیشن ہے میسکو, ویلفیئر ورک میں ہے وہ لوگ, لیکن 1 سے ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ورکشاپ رکھتے ہیں, اسلامک ورکشاپ, جس میں ان کے سب کویشچنز آنسر ہوتے ہیں. الحمدللہ میں نے کئی سال کنڈکٹ کیا ان کے لیے. تو یہ کیا ہے, ان کو فائنینشیل بھی مدد کی ہے, آخرت کا بھی ویلفیئر کا پرووائڈ کر رہے ہیں. ایسے ہم لوگ کیسے ہو سکتا ہے, فکر کرنا ہے, کیسے ہوگا پریکٹیکل ورکنگ میتھڈ وہ سوچنا ہوگا, وہ کرنا چاہیے انشاءاللہ. انڈیا میں مولود کرتا ہے نا, اس میں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ پرسنلی بیٹھ کر بات کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ زاہد بھائی, وہ اسلامک طریقے سے کیسا ویلفیئر کام کرنا ہم لوگ کی جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ. اور سب لوگ ڈنر کا انتظام کیے ہیں, سب لوگ ڈنر کر کے جانا. اور میں ہمارا جنرل سیکرٹری جنید کو میں آؤٹ آف تھینکس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. السلام علیکم. This was one of the best sessions of Jamaat al-Falah I have attended till date. I have only, it's 8 months, 9 months since I have joined Jamaat al-Falah. So alhamdulillah, I would like to thank Brother Zaid for this encyclopedia of knowledge that he gave us in such a short time. I would like to thank all the people who are present here in such a short notice. Brother M.H. Hamid, who came up with this idea, Brother Shaul Hamid, who brought it to us, and our Vice President, Brother Imran, who gave us this beautiful venue and is providing the dinner. Alhamdulillah, I would like to thank all of you, and may Allah make us neighbors in Jannah, inshallah. Assalamu alaikum.